بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ لوگ ذکر علی سے ڈرتے ہیں، علم کی روشنی سے ڈرتے ہیں، آرزو ہے نشان حیدر کی، نعرہ حیدری سے ڈرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اپنے دور کے ایک بڑے فتنے کا سر کچلنے والے حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مارکہ آرا تصنیف تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کی وجہ تالیف میں یہ لکھا کہ البتہ حال ہی میں اس تحالف میں ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوا ہے اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اہل سنت و جماعت ہونے کے لیے اہل بیت کرام کے خلاف بغض اور بنی امیہ کی محبت لازم ہے، حالانکہ اہل سنت و جماعت کبھی بھی اس سخاوت میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ناظرین، یہ الفاظ کسی معمولی ہستی کے نہیں ہیں بلکہ اپنے دور کے مجدد برحق کے کلمات ہیں۔ حالانکہ حضرت اعلیٰ مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عہد میں حالات اس نہج پر نہیں تھے، لیکن چونکہ آپ نباز اثر تھے اور مستقبل کے حالات و واقعات کو اپنی نگاہ میں رکھ کر اپنی چشم بصیرت سے آپ یہ الفاظ کہہ رہے تھے۔ لیکن ناظرین، آج صحیح طور پہ نقشہ آج کی دینی محافل کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جب اہل بیت کرام اور بالخصوص مولا کائنات کی کسی بھی فضیلت کا آپ اظہار کرتے ہیں تو اہل سنت و جماعت کا لبادہ اوڑھ کر ایک طبقہ ایسا وارد ہوتا ہے جو مولا علی کے ان مناقب کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مولا علی کے بے شمار مناقب میں امام ولایت ہونا آپ کا ایک ایسا منصب عالی ہے کہ جس کو اہل سنت و جماعت کے 4 بڑے سلاسل سلسلہ عالیہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردیہ کے جمی مشائخ نے آپ کا یہ امتیاز تسلیم کیا ہے کہ ولایت میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ لیکن بدنصیبی اور بدقسمتی دیکھیے کہ آج سنیت کے لبادے میں ملبوس کچھ لوگوں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی یہ شعر کیوں پڑھتا ہے کہ علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا سانو۔ ناظرین، آپ مولانا صاحب کا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ علی باجو کو پیر وکھا سانو، میں کہتا ہوں چلو باقیوں کو تو سائڈ پہ رہنے دو، کیا امام حسن نہیں پیر؟ کیا امام حسین نہیں پیر؟ خدا کا نام لو یار، جملے بولنے سے پہلے سوچ تو لو۔ چلو میں کہتا ہوں پھر ان کو سائڈ پہ رہنے دو، پھر کیا امام باقر نہیں پیر؟ کیا امام جعفر صادق نہیں پیر؟ یار خدا کا نام لو یار، کیا کرنے نکلے ہو تم؟ میں آپ سب سے بٹھا دوں ایسوں کو نیچے، تھلے میں سانو نہ سنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ رجحان ہے جس کا نقشہ حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھینچا تھا۔ اب یہ مولانا صاحب محض اس بات پہ سیخ باپا ہیں اور آتش بدامہ ہیں اور رو رو کر اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر مولا علی کو پیر کہا جائے گا تو نہ جانے اس سے حضرت امام حسن کی نفی ہو رہی ہے، امام حسین کی نفی ہو رہی ہے، امام محمد باقر کی نفی ہو رہی ہے، امام جعفر صادق کی نفی ہو رہی ہے، یا نعوذ باللہ کسی دوسرے اللہ کے ولی کی نفی ہو رہی ہے۔ حالانکہ جب یہ شعر پڑھا جائے گا
کہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھاسا نو، اس میں کسی کا بھی آپ سے مقابلہ نہیں ہے، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے مناقب میں یہ پڑھی جا رہی ہے، آپ کی شان کے اندر یہ بات پڑھی جا رہی ہے۔ آج تک اس کو کسی نے نہ تو کسی کی ولایت کے منافی سمجھا ہے اور نہ ہی کسی کی طریقت کے منافی سمجھا ہے، لیکن نہ جانے ایسی کون سی بات ہے، ایسا کون سا داعیہ ہے کہ مولانا صاحب کو اس نے رونے پر مجبور کر دیا ہے، اور وہ چیخ چیخ کر اس کا گلہ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بٹھا دو، ایسے لوگوں کو سٹیج سے اتار دو۔ لیکن مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ہستی ایسی نہیں ہے کہ کسی مولوی صاحب کی ایک مختصر سی تقریر سے آپ کا رتبہ کم ہو جائے۔ میں آپ کو نامی گرامی شخصیات کے حوالہ جات سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ولایت میں مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ کی ولایت میں ہم امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف میں، اور یہ مکتوب نمبر 123 ہے، جس میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ راہیست کے بقرب ولایت تعلق دارت اقتاب و اوتاد و بدلاؤ نجباؤ عامہ اولیاء اللہ بعیرہ واصلند، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں وہ اقتاب ہیں، ابدال ہیں، نجبا ہیں یا عام اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے ولایت کے ذریعے ہی کو اختیار کرتے ہیں۔ بعیرہ واصلن و راہ سلوک عبارت ازیرہ است، بلکہ جذبہ متعارفہ نیز داخل ہی نست و توسط خیلولیت و دریرہ کائنست و پیشوائے واصلان ایرا، اور اس راستے کے جتنے بھی پیشوا ہیں وہ سرگروہ ایہا، اور اس راستے کے لوگوں کا جو سربراہ ہے وہ منبع فیض این بزرگواران، اور جتنے بھی اقطاب ابدال نجبا ان تمام کا منبع حضرت علی مرتضیٰ است، حضرت علی مرتضیٰ کی ذات ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، و این منصب عظیم الشان با این شان تعلق دارد۔ امام ربانی کہتے ہیں کہ کسی کے ذریعے سے کسی کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا یہ منصب حضرت علی مرتضیٰ سے خاص ہے۔ درئی مقام یعنی کہ حضرت علی مرتضیٰ کے ذریعے سے کوئی بندہ ولایت کے مرتبے میں ترقی کر رہا ہے، فرماتے ہیں درئی مقام گویا ہر دو قدم مبارک آن سرور علیہ وعلا علیہ السلام بر فرقے مبارک اوست کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، گویا اس مقام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں قدم مبارک حضرت علی مرتضیٰ کی پیشانی پر ہیں، و حضرت فاطمہ و حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی امام حسن و امام حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دری مقام و ایشان شریکند، یعنی یہ جو مقام ہے مولا علی کا کہ آپ کے ذریعے سے لوگ ولایت کے مرتبے میں ترقی پاتے ہیں، امام ربانی کہتے ہیں کہ اس ترقی کے مدارج کے اندر حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ حضرت خاتون جنت اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین شریک ہوتے ہیں۔ انگارن کے حضرت امیر، یہ الفاظ قابل غور ہیں، انگارن کے حضرت امیر قبل از نشت انصری ملجائے ای مقام بودا اند، کہ حضرت امیر یعنی مولا علی نشت انصری اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی آپ اس مقام پر فائز ہیں۔ چنانچہ
بعد از نشت انصری و ہر کرا فیض و ہدایت ازیرا می رسید بتوسط ایشا می رسید۔ حضرت امام ربانی کہتے ہیں کہ مولا علی اپنے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس مقام پر فائز تھے کہ آپ کے ذریعے سے لوگ ولایت کو پہنچے ہیں، ہدایت کو پہنچے ہیں، اور آپ کی ولایت کے بعد تو آپ ہی کی ذات کے ذریعے سے کوئی مرتبہ ولایت کو پہنچا ہے۔ نزد نقطہ منتہائے این را اند و مرکز این مقام با ایشاں تعلق دارد، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو اس ولایت کا جو نقطہ منتہا ہے یہ حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے، جو اس بات پر سیکھ بپا ہو گئے کہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، امام ربانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، یعنی فاروقی النسب ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک عظیم روحانی بزرگ ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ولایت بانٹتے تھے اور آپ کے دنیا میں آنے کے بعد ولایت بانٹنے کا کام مولا علی کر رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کی طرح ولایت میں کوئی اور ہے تو مولوی صاحب وہ ایک بندہ بتائیے کہ دنیا میں آنے سے پہلے جس کا روحانی فیض پہلی امتوں کے اندر بھی تقسیم ہوا ہو اور اس امت میں بھی تقسیم ہوا ہو۔ اب اس سے آگے آپ فرماتے ہیں دورہ حضرت امیر تمام شد ای منصب عظیم القدر با حضرات حسنین ترتیباً، یعنی اول با امام حسن و بعد از امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفوض و مسلم گشت۔ اب حضرت علی مرتضیٰ کے بعد یہ منصب عظیم بالترتیب آپ کی اولاد میں، یعنی حضرت امام حسن تک پہنچا اور حضرت امام حسین تک پہنچا، اور فرماتے ہیں وبعد از ایشاں منصب باہر یکے از ائمہ، یعنی از باقی 12 امام و ایشاں ای اند۔ یہ الفاظ شاید بعض سنیت کے اندر ملفوف ناسبیوں کو ہضم نہ ہوں۔ امام ربانی کہتے ہیں کہ مولا علی کے بعد یہ منصب عظیم آپ کی نسل پاک کے اندر ہی باقی ائمہ، یعنی مولا علی کو شامل کرتے ہوئے جو 12 ائمہ ہیں، یعنی از باقی 12 امام و ایشاں ای اند، اول امام حضرت علی، دوم امام حسن، سوم امام حسین، چہارم امام زین العابدین، پنجم امام محمد باقر، ششم امام جعفر صادق، ہفتم امام موسیٰ کاظم، ہشتم امام علی موسیٰ رضا، نہم امام محمد تقی و دہم امام محمد نقی، یازدم امام حسن عسکری و 12 امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی پیر ہے؟ اب یہ کہنا حق بجانب بنتا ہے کہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں ہوں، مجھے کوئی ایسا پیر دکھا دیجئے کہ جو دنیا میں نہیں آیا اور اس کا فیضان تقسیم ہو رہا ہے، اور جب وہ دنیا میں آ گیا تو صبح قیامت تک اس کا فیضان تقسیم ہو رہا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نقشبندی مجددی مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلسلہ تصوف میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم صوفی مفسر ہیں، اپنی تفسیر میں وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ما بلغ احد من الامم السابقہ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں بھی اگر کوئی ولی بنا ہے تو وہ مولا علی کی روح کے استفادے سے ولی بنا ہے۔ مولوی صاحب ایسا پیر اگر کوئی ہے تو ہمیں بھی دکھائیے کہ جس کے بارے میں
امت کے پیشوا یہ لکھ رہے ہیں کہ پہلی امتوں میں بھی اگر کوئی ولی بنا ہے تو مولا علی کی روح کے استفادے سے ولی بنا ہے۔ قرآن عظیم کی سورہ ہود اور آیت نمبر 17 اس کے ضمن میں یہی قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نقشبندی مجددی مظہری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر کہ تمام کی ولایت حتیٰ کہ صحابہ کرام کی ولایت بھی تابع ہے ولایت علی مرتضیٰ کے۔ تو پھر میں آپ سے یہ آخر میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب مجھے اس پیر کا نام بتا دیجئے نا جو علی ورگا ہے۔ اب محض اس بات پہ رونے دھونے سے تو بات نہیں بنے گی، آپ دکھائیں نا، وہ پیر دکھائیں کہ جو دنیا میں نہیں آیا ہے اور اس کی ولایت تقسیم ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے فیض تقسیم ہو رہا ہے۔